خالد یوسف چودھری صاحب بتائیے گا، آج جو ہے عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کی جو ہے فیصلہ سنایا جانا تھا، اور کیا وجہ ہے ڈیلے ٹیکٹر استعمال کیے جا رہے ہیں، ڈیلے کیا گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ آج بنیادی طور پہ فیصلہ سنایا جو جانا تھا اس میں ہم سزا سننے آئے تھے. بریت کی تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، اور نہ اس سے پہلے کبھی اس طرح میرٹ کے اوپر ٹرائل کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلے آئے. تو بنیادی طور پہ ہم آج سزا سننے کے لیے آئے تھے، لیکن آج یہاں آ کے معلوم ہوا ہے کہ فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا. اس کیس کے اندر 35 گواہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. کہیں بھی کسی بھی نقطے کے اوپر یہ نہیں ثابت کیا جا سکا پراسیکیوشن کی جانب سے کہ عمران خان نے کوئی مالی فائدہ لیا ہو، یا کہیں بھی کسی بھی حوالے سے کوئی انہوں نے اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھایا ہو، یا مستقبل میں بھی ان کو کہیں فائدہ دیا جانے کا کوئی امکان ہو، یا فائدہ لیے جانے کا ان کی جانب سے کوئی امکان ہو. شروع میں سب سے پہلے پراسیکیوشن نے اس کے اندر یہ کہا کہ عمران خان نے پرسنل گین کیا ہے، اور لیکن جب شہادت آئی ہے جو ہم نے پوری ایویلویٹ کیا ہے تو اس میں کہیں بھی پرسنل گین وہ ثابت نہیں کر پائے. اس کے بعد آخر میں آ کے جو آخری موقع پہ جو پراسیکیوشن کی جانب سے موقف لیا گیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا، لیکن وہ بھی چونکہ ثابت نہیں کر پائے. یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکا چونکہ عمران خان نے کوئی ذاتی فائدہ لیا نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے فائدہ کہیں سے لیا نہیں ہے، یا ان کو مستقبل میں بھی کہیں فائدہ پہنچنے کا امکان نہیں ہے. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی اور پرسنل گین یہ کہیں بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہو پائی ہیں. اور دوسری بات کہ یہ بنیادی طور پہ جو پاکستان کے اندر جو فلاحی کام ہے، جو رفائی کام ہے، جو عوام ڈونیشن کرتی ہے عمران خان کو، ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھ کے، ان کی ذات کو دیکھ کے، تو یہ اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی جو کیسز قائم کیا گیا توشہ خانہ، اس کے اندر بھی یہی کوشش کی گئی، لیکن عوام جو ہے وہ عمران خان کی ذات کے اوپر اتنا اعتماد کرتی ہے کہ جو شوکت خانم ہے، اور جو ایک نہیں بلکہ تیسرا شوکت خانم اس وقت زیر تعمیر ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے میں بتاؤں کہ اس کا جو شوکت خانم کا جو خسارہ ہوتا ہے وہ 9 ارب روپیہ ہے، اور وہ عوام اپنے ڈونیشن سے پورا کرتے ہیں. عمران خان کی ذات کے اوپر اعتماد کی وجہ سے وہ پورا ہوتا ہے، ورنہ 9 ارب روپیہ بہت بڑی ایک رقم ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اکثر حکومتوں کو بھی جو ہے ان کے وسائل بھی کم پڑ جایا کرتے ہیں، لیکن وہ عوام اس کریڈیبلٹی کی بنیاد پہ اس خسارے کو بھی پورا کرتی ہے. اب شوکت خانم کے 3 ہاسپٹل ہیں، تیسرا زیر تعمیر، اور پھر نمل یونیورسٹی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ اس کو ٹارگٹ کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، لیکن عوام اس کے اوپر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کیس کے اندر جو کچھ پہلے بیانیے بنائے گئے کہ اس کے اندر جو ڈونیشن دی گئی ملک ریاض کی جانب سے، تو یہاں میں یہ کلیئر کرنا چاہوں کہ ملک ریاض نے جو ڈونیشن دی ہے وہ ٹرسٹ کو دی ہے، لیکن عمران خان کی ذات کو یا ان کے ذاتی اکاؤنٹ کے اندر کہیں بھی وہ ڈونیشن نہیں آئی ہے، نہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر، نہ ان کے نام پہ کوئی ٹرانسفر کی گئی ہے. اب یہ سارا جو پروپیگنڈا جو ان کے ساتھ جوڑ کے ملک ریاض جو ایک بزنس ٹائکون نے جوڑ کے کرپشن کی اسکینڈل کی کہانی کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ دڑام سے گر چکی. اور اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اب کوئی ایسا نقطہ 35 گواہان کی گواہی کے اندر کوئی ایسا نقطہ نہیں مل پا رہا ہے کہ جس کو جواز بنا کر سزا کو جسٹیفائی کیا جا سکے. اچھا خالد چودھری صاحب، آپ ابھی فیصلہ نہیں آیا، اس سے پہلے آپ تقریباً اپنے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا چکے ہیں کہ ہم دراصل سزا سننے آئے تھے. تو وجہ کیا ہے، کیا فیکٹ ہے اتنا جو ہمارے نظام انصاف ہے اتنا کمزور کیوں ہو چکا ہے کہ آپ ایک وکیل ہیں، بحیثیت ایک لائر، آپ جب اعتماد کھو چکے ہیں تو ہم عام شہری تو بالکل ہمیں دل ہی نہیں کرتا ہوگا ہمارا کہ ہم لوگ اعتبار کریں. تو کیا لگتا ہے، کیا فیکٹ ہے کہ ہماری عدالتوں سے یہ جو اعتبار ہے، جو نظام انصاف کا اعتبار کھو چکی ہے تقریباً ہماری جوڈیشری؟ دیکھیں، میں اسلام آباد کے اندر 8 سال سے بطور وکیل ہائی کورٹ پریکٹس کر رہا ہوں. میں نے سینکڑوں کیسز یہاں اور راول پنڈی ہائی کورٹ کے اندر کیے ہیں، اور میں پیش ہوا ہوں اور فیصلے اس کے اندر آتے رہے. عمومی طور پہ جہاں جتنے بھی کیسز تھے، جس کیس کے اندر میں نے جی بھر کے جان لگا کے محنت کی اور پوری ایمانداری سے جتنے میں نے کیسز لڑے، ان کے اوپر فیصلے میرٹ پہ آئے ہیں. اب جو کیس کے اندر میرٹ ہوتا تھا اسی کی بنیاد پہ وہ فیصلے آتے رہے ہیں. میں نے ہمیشہ یہی دیکھا اپنے 8 سال کے جو میرا بطور وکیل کیریئر ہے اس کے اندر ہمیشہ فیصلے وکیل کی محنت اور فائل کے اندر موجود جو ایویڈنس ہوتی ہے اور جو شواہد ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ آئے. لیکن عمران خان کی ذات کی حد تک میں نے جب بھی دیکھا وہ جج ہمایوں دلاور نے جو توشہ خانہ الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ دیا ہو، رائٹ آف ڈیفنس ان کا اسٹرائک ڈاؤن کر کے وہ انہوں نے
فوراً گرفتار کرنے کا فیصلہ سنایا اور 30 منٹ کے اندر 35 صفحے کی ججمنٹ لکھ کے سنا دی، جو ایک بڑی حیران کن امر تھا، کیونکہ ایک صفحہ کو لکھنے کے لیے بھی کم از کم مقرر کر کے وہ فیصلہ سنایا گیا اور سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں عمران خان کا جو رائٹ آف ڈیفنس تھا وہ دیا ہی نہیں گیا، اور وہاں بھی حق جو جرا ہے وہ چھین کے سزا وہاں سنائی گئی اور عدم موجودگی کے اندر سنائی گئی۔ اور اسی طرح نکاح کیس کے اندر بھی میرٹ سے ہٹ کے جو فیصلہ سنایا گیا۔ اب یہ جب اپیلیٹ فورم پہ یہ کیسز جتنے بھی گئے ہیں تو وہاں سے وہ اپنے انجام کو جا پہنچے، اور نتیجہ جو ہے بریت کی صورت میں اور سزا معطلی کی صورت میں ہے، بلکہ ایون پراسیکیوشن جنہوں نے نیچے سزائیں دلوائی تھی وہ بھی اپیلیٹ فورم پہ ہائی کورٹس کے اندر جا کے یہ کہنے پہ وہ خود بھی مجبور ہو گئے کہ یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا ہے تو اس میں سزا معطل کر دی جائے، یا یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا تو واپس بھیج دیا جائے۔ یہ پراسیکیوشن نے سائفر کیس کے اندر بھی کہا اور توشہ خانہ کیس کے اندر بھی یہی باتیں انہوں نے کہی۔ تو یہاں ہمیں بھی یہاں بھی ایسی توقع کہ یہ سزا سنائی گئی، اور چونکہ اس طرح عمران خان کی ذات کی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو سسٹم ہے، جو اسٹیٹ مشینری ہے، وہ ان کی حد تک اس حد تک ہوسٹائل ہے کہ ان کا جو بنیادی حق کا رائٹ آف فل ٹرائل ہے وہ بھی ان کو اس سے پہلے نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ یہی یہاں سزا سننے کے لیے آئے تھے اور سزا سنائی جائے گی، اور آج ہم حیران ہیں کہ آج ہمیں یہاں سزا سنائی کیوں نہیں کی ہے۔ بہت شکریہ سر۔